فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب 250 سالہ انسان، جلد سوم، تاریخ امامت کے 4 ادوار، از آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، مترجم سید کوثر عباس موسوی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7۔ جیسا کہ آپ اور ہم سب جو مل کر پڑھ رہے ہیں جانتے ہیں کہ ہم مقدمہ کا جو عنوان ہے اس سے کو پڑھتے جا رہے ہیں، مختلف اس میں ٹاپکس کو پڑھا، اور اب ہم ٹاپک پر آئے ہیں امامت کے۔ یہاں پہ لکھا ہے پیج 65 پہ امامت کے 4 ادوار۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، میں ہمیشہ اس بات پر تاکید کرتا ہوں کہ ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو ایک انسان کی زندگی سمجھنا چاہیے، یعنی ایک ایسا انسان جس نے 250 سال زندگی گزاری ہو، یعنی 10 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی 250 سالہ زندگی مسلسل اس راہ پر گامزن تھی جیسے ایک انسان 250 سال سے ایک ہی راستہ طے کر رہا ہو، جس کے دوران اسے مختلف اوقات میں مختلف مسائل درپیش رہے ہوں۔ بریکٹ میں لکھی ہے ڈیٹ 31-7-1987۔ پھر لکھا ہے کہ امامت کی تحریک کا آغاز سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے دن یعنی 28 صفر 11 ہجری سے ہوا، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت یعنی 8 ربیع الاول 260 ہجری تک مسلسل کی شہادت یعنی تک نہیں، ہم اس کو دوبارہ سے اس لائن کو یوں پڑھتے ہیں کہ امامت کی تحریک کا آغاز سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے دن بریکٹ میں لکھا ہے یعنی 28 صفر 11 ہجری بریکٹ کلوز کی رحلت کے دن سے ہوا، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک مسلسل جاری رہی، اور یہاں پہ درمیان میں بریکٹ میں ہے کہ یعنی کہ 8 ربیع الاول 260 ہجری تک۔ اب یوں یہ جملہ صحیح سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس پورے عرصے میں امامت کی یہ تحریک تقریباً 4 مختلف ادوار سے گزری ہے، اور ان میں سے ہر دور اپنے زمانے کے امام کے معاشرے پر مسلط سیاسی قوتوں کے ساتھ برتاؤ کے لحاظ سے مختلف اور منفرد دور ہے۔ پہلا دور، اب یہاں پہ آ گیا پہلا دور۔ پہلے دور میں حوالے سے لکھا ہے یہاں پر کہ امامت کا پہلا دور خاموشی یا وقت کے حکمرانوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے تعاون کا دور ہے۔ نومولود اسلامی معاشرہ ایک طاقتور اور مسلمانوں کے ہاتھوں زخم خوردہ بیرونی دشمن کی موجودگی اور داخلی طور پر ایسے تازہ مسلمانوں کی موجودگی میں کہ جن کے دلوں میں اسلامی احکام اور معارف صحیح طریقے سے سموئے بھی نہ تھے، کسی بھی صورت باہمی اختلافات اور محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے میں ایک معمولی سا رخنہ بھی اسلامی معاشرے کے اس نومولود وجود کی بنیادیں ہلا کر اسے تباہی کے دہانے پہنچا سکتا تھا۔ دوسری طرف حق و حقیقت سے انحراف کا پہلو بھی اس قدر نمایاں نہ تھا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے لیے قابل تحمل ہو۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو مکتب اسلام اور اسلامی معاشرے کے لیے سب سے زیادہ درد مند اور عظیم انسان تھے، بریکٹ کلوز، اور چونکہ ان وجوہات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے باخبر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ممتاز اور منتخب شاگرد کو نصیحت کی تھی کہ وہ ایسے حالات میں صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھے۔
امامت کا یہ دور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت یعنی سن 11 ہجری سے لے کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت پر قابو ہونے تک یعنی کہ 35 ہجری تک کے 25 سالوں پر محیط ہے. 25 سالوں پر محیط ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اہل مصر کے نام اپنے ایک خط میں اس درمیانی وقفے میں اپنی حالت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا. یہاں جہاں پہ لکھا ہے وقفہ، درمیانی وقفہ، یہاں بریکٹ میں لکھا ہے فطرت فے تے رے گولتا، اور ہم پیج 66 پر آ گئے. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اس حالت کو انہوں نے بیان فرمایا کہ جب خلافت مجھ سے چھین لی گئی تو میں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ اسلام سے خارج ہو چکا تھا اور وہ لوگوں کو اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نابودی کی دعوت دے رہا ہے. ایسے میں مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد نہ کروں تو اسلام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور میرے لیے یہ مصیبت حکومت و خلافت کو خیر بات کہنے سے بھی زیادہ سخت تھی. پس میں ان بحرانوں کا خاتمہ کرنے ان حالات میں اٹھ کھڑا ہوا ان بحرانوں کا خاتمہ کرنے. حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے یہ 25 سال اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ محبت اور ان کے لیے دل سوزی کی وجہ سے حکومتی معاملات میں کسی نہ کسی شراکت اور وقت کے خلفاء کی مدد اور ان کی حمایت میں گزرے. آپ علیہ السلام کی طرف سے مملکت کے سیاسی، دفاعی اور دیگر سماجی معاملات کے حوالے سے وقت کے حکمرانوں نے سوالات کے جوابات اور دیگر امور میں ان کی رہنمائی کی، جو تذکرے نہج البلاغہ اور حدیث و تاریخ کی دوسری کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں. لکھا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کے ناقابل تردید ثبوت ہے. اب لکھا ہے یہاں پر تھوڑا سا بڑا کہ دوسرا دور، آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ یہ دور امام علیہ السلام کے اقتدار کا دور ہے. امامت کا یہ دور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے 4 سال 9 مہینے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور خلافت کے چند مہینوں پر مشتمل ہے، جو تمام تر کوتاہیوں، افسردگیوں اور بے شمار مشکلات کے باوجود جن سے کوئی بھی انقلابی حکومت بچ نہیں سکتی ہے اسلامی حکومت کے ایک درخشندہ ترین باب کی حیثیت سے نمایاں ہے. تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ اسی دور میں انسان کے فطری رویوں، اجتماعی عدالت اور اسلامی تعلیمات کے گوناگوں پہلوؤں پر انتہائی قاطعیت، قاف الف توئے عین یہ تے، جرات مندی اور صراحت کے ساتھ عمل کیا گیا ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا یہ دورانیہ اسلامی طرز حکومت اور اجتماعی عدالت کے قیام کا ایک یادگار اور بہترین نمونہ ہے، جس کی جانب ائمہ اطہار علیہ السلام پوری 2 صدیوں تک لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے ایسی ہی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرتے رہے. چنانچہ شیعان امیر المومنین علیہ السلام اس دور کو بڑی عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اسے کھو دینے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بعد کی حکومتوں کا اس کے ساتھ موازنہ کر کے ان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. امامت کا یہ دور غیر تربیت یافتہ اور انحراف و گمراہی کے شکار لوگوں کے درمیان ایک مثالی اسلامی اور انقلابی حکومت کے قیام کے لیے ایک بہترین درس اور تجربہ تھا. اس کے بعد آنے والے ائمہ معصومین علیہ السلام نے طویل المدت پالیسیاں اپناتے ہوئے لوگوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں اپنی تحریک سے وابستہ کرنے کے لیے ضروری اور سخت قسم کے کاموں کے آغاز کو اپنے لیے ضروری قرار دیا. اب آ گیا ہے تیسرا دور. اس حوالے سے لکھا ہے کہ تاریخ امامت کا یہ 20 سالہ دور امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ صلح
41 ہجری 41 ہجری سے لے کر واقع کربلا یعنی 61 ہجری 61 ہجری تک محیط ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی معاویہ سے صلح کے ساتھ ہی شیعوں کی نیم مخفی کارروائیوں کا آغاز ہو چکا تھا، جس کا بنیادی مقصد بھی کسی مناسب وقت پر حکومت اسلامی کو خاندان نبوت کی طرف لوٹا دینا تھا، اور بظاہر یہ موقع بہت زیادہ دور بھی نہ تھا، بلکہ امیر شام کی زندگی کے خاتمے پر اس بات کی صاف امید دکھائی دے رہی تھی۔ لہٰذا تاریخ امامت کے اس تیسرے دور کو اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے مختصر مدت کی جد و جہد کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اور اب لکھا ہے چوتھا اور آخری دور کہ یہ دور سابقہ راہ و روش کو طویل مدت کے لیے جاری رکھنے سے عبارت ہے، جو تقریباً 200 سال تک کئی دفعہ کامیابی و کامرانی کے دہانے پہنچتے پہنچتے ناکامیوں سے ہمکنار ہوتا رہا، گویا کامیابیوں اور شکست پر مشتمل کئی مراحل سے گزرتا رہا۔ یہ نظریاتی میدان میں یقینی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق سینکڑوں تدابیر، اخلاص و فداکاریوں کے ہزاروں جلووں سے مزین اسلامی تعلیمات کی عظمتوں کے جوہر دکھانے سے عبارت ہے۔ اور اب یہاں پر حوالہ ہم دیکھیں گے، لکھا ہے پیشوائے صادق، صفحہ نمبر 19 اور 61 دو لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاؤں کہ جس وقت ہم نے یہاں پر، میں آپ کو حوالہ دینا بھول گئی تھی، جب ہم نے یہ پڑھا کہ اسلام تاریخ امامت کے اس تیسرے دور کو اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے مختصر مدت کے جد و جہد کا دور کہا جا سکتا ہے، یہاں پر بھی حوالے پہ کچھ لکھا ہے، وہ میں پڑھنا بھول گئی کہ اس موضوع پر میں نے اپنی متعدد تقاریر میں حوالوں کے ساتھ مفصل گفتگو کی ہے۔ یہ مؤلف بریکٹ میں لکھا ہے مؤلف، یعنی کہ یہ بات مؤلف کے لیے کہی ہوئی ہے۔ ایک اور مجھ سے غلطی ہوئی، وہ اچھا ہے کہ ابھی یہ گفتگو جاری ہے، یعنی کہ ریڈنگ جاری ہے، گفتگو نہیں۔ تو جب ہم نے یہ کہا تھا نا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اہل مصر کے نام اپنے ایک خط میں اس درمیانی وقفے میں اپنی حالت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، جب ہم نے یہ کہا تھا پیج 66 پر جب ہم آئے، تو یہ جو مولا کا کلام، جو مولا کی گفتگو تھی، جو شروع ہوئی تھی کہ جب خلافت مجھ سے چھین لی گئی تو میں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور یہ مولا کا کلام ختم ہوتا کہ ان حالات میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، اور یہاں پہ بلکہ جب ہم یہ پڑھ رہے تھے تو یہ میں آپ کو حوالہ دینا بھول گئی تھی، یہ نہج البلاغہ کے خط نمبر 62 کا حصہ ہم نے یہاں پر پڑھا، تو معذرت کے ساتھ آپ تک میں نے پہنچا دیا، لیکن مجھے تسلی ہے کہ اسی نشست میں آپ تک میری غلطی جو تھی اس کی میں نے اصلاح کر لی۔ آئیے پیج نمبر 67 مکمل کرنے کے بعد اب ہم پیج 68 پر آ گئے۔ یہاں پر ہیڈنگ کچھ اور ہے، ہیڈنگ ہے کہ جلد سوم کے موضوعات کا اجمالی خاکہ۔ آئیے، یعنی یہ جلد سوم جو ہم پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں، اس کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے کہ جلد سوم کے موضوعات کا اجمالی خاکہ، مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پوائنٹ وائز دیا ہوا ہے، تو پہلا اسٹار بلکہ بنے ہوئے ہیں، تو پہلا جو اسٹار بنا ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک مسئلہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے خلافت اور امامت کا دعویٰ ہے، اور پھر لکھا ہے کہ یہ چیز ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی میں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، جو ایک تحریکی جد و جہد کی علامت ہے، اور یہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ اس سلسلے میں مختلف ابواب میں روایات پائی جاتی ہیں، من جملہ ان میں سے ایک الائمہ نور اللہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، اور حوالہ ہے الکافی کتاب الحجت، باب ان الائمت نور اللہ عز وجل۔ لکھا ہے یہ والی روایت ہے کہ جو اصول کافی میں پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ امامت کی تعریف میں امام علی رضا علیہ السلام سے منقول روایت نیز امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول متعدد روایات، اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کا اس موضوع پر مختلف لوگوں سے بحث و مباحثہ
اور اہل عراق کی دعوت کے جواب میں امام حسین علیہ السلام سے منقول دوسری بے شمار روایات ہیں۔ یہ ہم نے ایک پیراگراف پڑھ لیا جو کہ ایک پورا جو اسٹار کے ساتھ تھا، اور اب دوسرا اسٹار آ گیا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ ہم اس چیپٹر میں ٹوٹل 12 اسٹارز پڑھیں گے۔ آئیے دوسرے نمبر پہ جو اسٹار ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے دعووں اور ان کے کاموں سے خلفاء کیا نتیجہ نکالتے تھے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الملک نے کے زمانے سے لے کر متوکل کے زمانے تک ہر کسی نے ائمہ معصومین علیہم السلام کے کاموں سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالا ہے۔ خلفاء اور ان کے کارندے ائمہ علیہم السلام کے کاموں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے اور ایک جیسے فیصلے بھی کرتے تھے۔ یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آخر وہ لوگ ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی سے اس قسم کے نتائج حاصل کیوں کرتے تھے؟ سوال ہے یہاں پر۔ مثلاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ کہ خلیفتان یحییٰ الیہم الخراج، یعنی کہ گویا 2 خلفاء خراج جمع کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ کہ یا امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ ھذا علی ابنہ قد قعد ودعا الامر لنفسہ، اور اس کے بارے میں حوالہ دیا گیا ہے الکافی کتاب الحجت باب ان الائمہ نور اللہ عز وجل، یا اسی طرح کے اور جملے جو دوسرے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے۔ ان سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ خلفاء اور ان کے کارندے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی اور ان کے کاموں سے کیا نتائج اخذ کرتے تھے۔ یہ ایک انتہائی اہم اور قابل توجہ مسئلہ ہے۔ تیسرے اسٹار پہ ہم آگے ایک اور مسئلہ خلفاء کا اپنی طرف امامت کی نسبت دینے پر اصرار کرنا ہے۔ اس مسئلے کی حساسیت کی وجہ سے شیعہ اس بات سے کی بھرپور مخالفت کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ لکھا ہے کسیر، کاف پہ پیش ہے، اور پھر یہاں پہ لکھا ہے سے، کاف پہ پیش ہے، سے پہ زبر ہے، پھر یہ کے ساتھ تشدید بھی ہے اور زیر بھی ہے، تو کسیر یہ انورٹڈ کام لکھا ہے کہ جس کا شمار بنو امیہ کے پہلے دور کے صف اول کے شعراء میں ہوتا ہے، یعنی فرزدق، جریر، اختل اور نصیب وغیرہ کے پائے کا شاعر تھا۔ نیز شیعہ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے معترضانہ انداز میں کہا کہ امتدحت عبد الملکی، سوالیہ نشان ہے یہاں پر کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے عبد الملک کی مدح سرائی کی ہے۔ تو وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ میں نے اسے امام الہدا نہیں کہا ہے، بلکہ میں نے اسے شیر، سورج، سین واو، ریچے، دریا، پہاڑ اور اژدہا کا لقب دیا ہے۔ ان میں سے کسی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یوں اس نے اپنے عمل کی توجیح کی، جسے سن کر امام علیہ السلام مسکرائے اور اتنے میں کمیت اسدی کھڑے ہوئے اور اپنا مشہور قصیدہ ہاشمیہ پڑھا کہ جس کا پہلا مصرع یہ ہے۔ یہ کیونکہ عربی میں ہے، ہم پڑھنے کی کوشش تو کر لیتے ہیں لیکن غلطیاں کرتے ہیں۔ من لقلب متیم مستحام غیر ما سبوت ولا احلام۔ ترجمہ لکھا ہے کہ آوارہ اور حیرت زدہ دل کو عشق اور آرزو کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ آل محمد علیہ السلام امت کے سیاستدان اور سرپرست ہیں۔ اور آخر میں وہ شاعر کہتا ہے کہ ساستا لا کمن یرا رعیت الناسی سواء و رعیت الامام
انعامی، لیکن وہ ان لوگوں کے جیسے نہیں جنہیں جب اقتدار مل جاتا ہے تو لوگوں کو حیوان سمجھنے لگتے ہیں۔ آئیے آگے لکھا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام عبد الملک جیسے لوگوں کی مدح سرائی کے معاملے میں حساسیت رکھتے تھے، لیکن ان کے بعض چاہنے والے جیسے کہ قصیر، ابھی ہم نے یہ نام پڑھا، انہیں امام الہدا کہنے میں حساس تھے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے امام الہدا نہیں کہا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خلفاء چاہتے تھے کہ انہیں امام الہدا کہہ کر پکارا جائے۔ لکھا ہے بنو عباس کے دور خلافت میں اس خواہش میں اضافہ ہوا تھا۔ مروان بن ابی حفصہ اموی، جس کا شمار بنو امیہ اور بنو عباس کے درباری شعراء میں ہوتا تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ شخص بنو امیہ کے دور میں بھی درباری شاعر تھا اور بعد ازاں بنو عباس کے دور میں بھی درباری شاعر رہا۔ چونکہ وہ اپنے زمانے کا بڑے پائے کا شاعر تھا، اس لیے خلفاء بھی منہ مانگے پیسے دے کر اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ شخص جب بنو عباس کی مدح سرائی کرنے بیٹھ جاتا تو ان کے کرم و شجاعت اور دوسری خصوصیات بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیتا تھا اور ان کی خواہشات کے مطابق ان کے فضائل و مناقب بیان کرتا تھا۔ اور اب سامعین، چوتھے نمبر پہ جو سٹار ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب سے خونی تحریکوں کی حمایت ہے، جس سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی پر جوش اور جد و جہد کا پہلو دکھائی دیتا ہے۔ ہم پیج 70 پہ آ گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے داؤد بن علی کے ہاتھوں معلی بن خنیس، خیر نون یہ سین، خنیس یا خنیس، یہ پیش بھی لگ رہا ہے اور فتح بھی لگ رہا ہے، خنیس کی شہادت کے بعد جن جذبات کا اظہار کیا تھا، یا جناب زید شہید اور حسین بن علی رحم اللہ شہید بریکٹ میں لکھا ہے شہید فخ اور دیگر شہداء کی شہادت پر جن جذبات کا اظہار فرمایا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ معلی بن خنیس امام جعفر صادق علیہ السلام کا باب دروازہ تھے، باب بریکٹ میں لکھا ہے انورٹڈ کاما میں اور لکھا ہے دروازہ تھے۔ اس مطلب اور تعبیر یعنی کہ باب کا تعلق بھی ان مباحث سے ہے جن پر غور و فکر کی ضرورت ہے، یہ کہ روایات میں جن افراد کو ائمہ علیہ السلام کے لیے باب قرار دیا گیا ہے وہ کون تھے، جن میں سے اکثر لوگ شہید کر دیے گئے یا انہیں شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے یحییٰ بن طویل، معلی بن خنیس، جابر بن یزید جوفی وغیرہ وغیرہ۔ جیم عین فے چھوٹی ہے۔ اور اب اسٹار 5ویں اسٹار پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق قابل تحقیق موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ خلفاء کی شدید دشمنی، جو گرفتاری، جلا وطنی، جاسوسوں کے ذریعے تعقب ہے۔ میری نظر میں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر انتہائی دقت کے ساتھ غور و فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ اس موضوع سے متعلق بہت ساری چیزیں قابل تحقیق ہیں۔ اور اب پڑھتے ہیں ہم چھٹا اسٹار۔ یہاں پر اسٹار 6 میں لکھا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی سے متعلق قابل تحقیق موضوعات میں سے ایک خلفاء کے حوالے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کا سخت اور واضح موقف تھا۔ اس سلسلے میں قابل تحقیق بات یہ ہے کہ اگر یہ حضرات بھی دوسروں کی طرح ہوتے تو یہ بھی اس دور کے دوسرے علماء، فقہا اور زہاد زہاد کی طرح خلفاء کے حوالے سے نرم رویہ اپناتے اور ان سے الجھنے سے گریز کرتے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں اور بھی بہت سارے علماء اور زہاد پائے جاتے تھے اور خلفاء ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے، بلکہ ان سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ یہاں پہ لکھا ہے منصور عباسی کہتا تھا کہ ایک مرتبہ منصور عباسی جو کہتا تھا وہ لکھا ہے عربی میں، پڑھ لیتے ہیں، غلطی تو بہرحال انسان سے ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، کہ کلکم یمشی رویدہ
کلکم یطلبو سعید، سواد سے ہے سعید، اور پھر ہے غیر امری وبنی عبید، کہ یہاں سے لکھا ہے کہ یہ لوگ خلفاء کو نصیحتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھار انہیں رلاتے بھی تھے، لیکن وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ انہیں ظالم و جابر، غاصب، طاغوت اور شیطان جیسے القاب سے نہ پکاریں، لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام حقائق کو عیاں کرتے تھے، وہ خلفاء کے روب اور ان کی ہیبت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب عمرو بن عبید منصور عباسی کے پاس آیا تو منصور نے اس کا بہت احترام کیا اور اس سے اپنے لیے نصیحت کی درخواست کی۔ عمرو نے ابتدا میں سورہ فجر کی تلاوت شروع کی اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ تک پہنچا تو منصور اس طرح سے رو رہا تھا جیسا کہ اس نے اس سے پہلے اس آیت کو کبھی سنا ہی نہ ہو۔ اس نے عمرو سے کہا دوبارہ پڑھے۔ عمرو نے کہا کہ یہ حکومت تم سے پہلے تمہارے پیش رو کے ہاتھ میں تھی، اب تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرے بعد تیرے جانشین کے ہاتھ میں چلی جائے گی، بس تم قیامت کی رات کو یاد کرو۔ منصور نے دوبارہ گریہ کرنا شروع کیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے گریہ کرنے لگا۔ بعد ازاں جب عمرو وہاں سے جانے لگا تو منصور نے اس سے کہا کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا میری ایک ہی حاجت ہے اور وہ یہ کہ آئندہ مجھے یہاں مت بلاؤ۔ منصور کہنے لگا بس تم مرتے دم تک مجھ سے نہیں ملو گے، اور کہا کہ میری خواہش یہی ہے کہ یہ کہہ کر وہ وہاں سے انتہائی وقار کے ساتھ جانے لگا۔ منصور حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے یہ اشعار گنگنانے لگا، سب لوگ تیرے ہاں سے آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں اور ہر کوئی شکار کے تلاش میں ہوتا ہے سوائے عمرو بن عبید کے۔ حوالہ یہاں دیا ہوا ہے البدایہ والنہایہ، اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی 774 قاف، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 186۔ اور اب آئیے سٹار 7 نمبر پہ جو سٹار ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک اور قابل تحقیق موضوع خلفاء کی طرف سے ائمہ اطہار پر سختی کا ہے، جیسا کہ منصور عباسی اور امام جعفر صادق علیہ السلام یا ہارون رشید اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مابین کے حالات اور واقعات۔ اور اب سٹار نمبر 8 آ گیا۔ لکھا ہے کہ من جملہ ان موارد میں سے ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہارون رشید کے درمیان فدق کے معاملے پر ہونے والی گفتگو ہے۔ ایک مرتبہ ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ باغ فدق کے حدود بیان کیجیے تاکہ میں آپ کو واپس کر سکوں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اپنے اس کام کے ذریعے فدق کے نعرے کو، جو تاریخ میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا استعارہ بن چکا تھا، دبا سکے گا اور اس استعارے کو ان سے چھین لے گا۔ نیز اپنے اس عمل سے وہ شیعوں اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی نظر میں اپنے اور اپنے پیش رو خلفاء کے درمیان ایک فرق واضح کرنا چاہ رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے شروع میں تو ایسا کرنے سے منع کیا، اور جب ہارون نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ اگر فدق ہمیں واپس دینا چاہتے ہو تو اس کو پورے حدود کے ساتھ ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ اس گفتگو میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون رشید سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ بالکل واضح ہے۔ یہیں سے ہارون امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس قسم کا اظہار جس سے ائمہ اطہار علیہ السلام کے مدعی کا پتہ چلتا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی اور ان کے فرامین میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جن سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اسٹریٹجی واضح ہو جاتی ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں سٹار نمبر 9۔ لکھا ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ایک اور قابل تحقیق و جستجو موضوع یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب ان کے قول و فعل سے کیا نتیجہ اخذ کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہماری نسبت ائمہ علیہ السلام کے اصحاب ان کے زیادہ نزدیک تھے اور ان کے اہداف سے بھی ہم سے زیادہ واقف تھے۔ وہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے کیا نتیجہ اخذ کرتے تھے؟ کیا ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں کہ
کہ جن سے یہ پتہ چلے کہ وہ ائمہ کے قیام اور خروج کے انتظار میں تھے۔ ایک خراسانی کا واقعہ جسے ہم سب نے سنا ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کئی لاکھ لوگ قیام کے لیے آپ علیہ السلام کے اشارے کے منتظر ہیں۔ حضرت علیہ السلام لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کا سن کر تعجب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنے لاکھ لوگ ہیں؟ یہاں پر انہوں نے سوال کیا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص تعداد کم کرتا جاتا ہے۔ آخر میں امام علیہ السلام لوگوں کی کیفیت اور معیار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اتنی تعداد میں بھی اس قسم کے لوگ میرے ساتھ ہوتے تو میں ضرور قیام کرتا۔ اس قسم کے بہت سارے لوگ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے قیام یعنی روایت کے مطابق یعنی خروج کا تقاضا کرتے تھے۔ البتہ ان میں سے بعض لوگ بنو عباس کے جاسوس بھی ہوتے تھے، جس کا اندازہ امام کے جواب سے لگایا جا سکتا ہے۔ آخر یہ لوگ کیوں آپ علیہ السلام سے رجوع کرتے تھے؟ سوال یہ ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ اس دور کے شیعوں کے ہاں حکومت کے خلاف قیام و خروج اور حق کی حکومت کا قیام ایک حتمی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا مسلم اور بنیادی ہدف سمجھا جاتا تھا؟ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب اور شیعہ سمجھتے تھے کہ ائمہ علیہ السلام اس اقدام کے لیے کسی مناسب وقت کے انتظار میں ہیں۔ اس حوالے سے میں نے رجال کشی میں ایک دلچسپ روایت دیکھی ہے جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے قریبی ساتھی جیسے زرارت بن آئین، الف پہ حمزہ ہے، الف پہ فتح ہے اور آئین یہ نون، تو بن آئین وغیرہ، اور اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے، حاشیے میں یہ پڑھ لیتے ہیں کہ زرارات بن آئین متوفی 148 کا شمار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ ان کی عظمت کے لیے یہی روایت کافی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ اگر زرارہ نہ ہوتا تو یقیناً میرے بابا کی حدیثیں محفوظ نہ رہتی۔ حوالہ ہے رجال کشی، زرارت بن آئین، شمارہ 210۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھا اور اب واپس صفحے پر آ گئے کہ جہاں سے گئے تھے کہ اس بات کے کس قدر منتظر تھے۔ اس روایت میں ہے کہ زرارہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ ہمارا ایک ساتھی اپنی تلاش میں سرگرم دشمن کے ہاتھوں بھاگ نکلا ہے۔ اگر یہ امر یعنی کہ حکومت کے لیے قیام قریب ہو تو وہ صبر کرے تاکہ قیام کرنے والوں کے ساتھ خروج کرے، اور اگر اس میں تاخیر ہو تو وہ مصالحت کرے۔ حضرت جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا۔ زرارہ پھر سوال کرتا ہے کہ کیا 1 سال تک ایسا ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ پھر سوال کرتا ہے کیا 2 سال تک ہوگا؟ تو امام علیہ السلام وہی جملہ پھر دہراتے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ یہ سن کر زرارہ خود ہی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اگلے 2 سالوں تک علوی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پھر لکھا ہے کہ یقیناً زرارہ کوئی بے خبر اور سادہ آدمی نہیں تھے، بلکہ ان کا شمار امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام علوی حکومت کے قیام کو اس قدر نزدیک کیوں دیکھتے تھے؟ یہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک دوسری روایت میں حشام بن سالم کہتے ہیں کہ ایک دن زرارہ نے مجھ سے کہا، لا ترا الا آوا دیہا غیر جعفر، یعنی منصب خلافت پر جعفر صادق علیہ السلام کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھو گے، انورٹڈ کاما کلوز لکھا ہے۔ وہ یعنی کہ حشام کہتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو میں نے زرارہ سے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کہا تھا؟ اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ زرارہ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، مگر بخدا وہ بات میں نے اپنے اندازے سے کہی تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ یعنی آپ چاہتے تھے کہ یہ شبہ پیش نہ آئے کہ اس بات کو امام علیہ السلام سے نقل کیا تھا۔
اس کے علاوہ بھی قیام کے انتظار یا ائمہ علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں کی طرف سے قیام کی درخواست سے متعلق متعدد روایات پائی جاتی ہیں۔ ان سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا بنیادی ہدف اور مقصد حکومت علوی کا قیام تھا، اور وہ اس سلسلے میں جد و جہد کرتے تھے، اور اس کا متوقع ہونا شیعوں یہاں پھر کوما ہے، یہاں تک کہ ائمہ علیہ السلام کے قریب ترین ساتھیوں کے ہاں بھی مسلمات میں شمار ہوتا تھا، اور یہ بات ائمہ اطہار علیہ السلام کے ہدف اور حکمت عملی کی ایک واضح دلیل ہے۔ اور اب آئیے اسٹار نمبر 10 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک اور قابل تحقیق موضوع یہ ہے کہ خلفاء کے ائمہ معصومین علیہ السلام سے بغض و عناد اور دشمنی و عداوات کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا ائمہ اطہار علیہ السلام کے معنوی مقام و منزلت اور لوگوں کی نظر میں ان کی ہر دل عزیزی تھی، اور ان تمام دشمنیوں کا سبب اور محرک یہی چیز تھی، یا حقیقت کچھ اور ہے؟ یقیناً اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام خلفاء کے حسد کا نشانہ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 54 ترجمہ کہ یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں یا اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت 54 لکھا ہے۔ اس کی تفسیر کے ذیل میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے اس مضمون کی ایک روایت موجود ہے کہ نحن المحسودون، اور یہاں پر یہ بحار الانوار کتاب الائمہ ابواب الآیات النازلت فیہم باب 10 حدیث نمبر 20، یعنی اس آیت میں جن لوگوں سے حسد برتنے کا ذکر ہوا ہے وہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ائمہ علیہ السلام کی کس چیز سے حسد کرتے تھے، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، کیا ان کے علم و تقوی سے لوگ حسد کرتے تھے؟ تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس دور میں اور بھی ایسے بہت سارے علماء اور زہاد موجود تھے جو لوگوں کے درمیان انہی صفات سے مشہور تھے، اور ان کے چاہنے والوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ابو حنیفہ، ابو یوسف، حسن بصری، سفیان ثوری، محمد بن شہاب ظہری اور ان جیسے دسیوں مشہور و معروف لوگ اس وقت موجود تھے جن کے خیر خواہوں، چاہنے والوں اور پیروکاروں کی بھی کمی نہیں تھی، اور وہ عوام الناس کے درمیان مشہور اور ان کے محبوب بھی تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء نہ صرف ان کے ساتھ بغض و عناد نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان میں سے بعض خود ان خلفاء کی محبت و عقیدت کا مرکز بھی رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری نظر میں خلفاء کی ائمہ اطہار علیہ السلام سے ایسی دشمنی جو گرفتاری، جلا وطنی اور آخرکار ان کی شہادت پر منتہی ہوتی تھی کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے، اور ہمیں ان کی وجوہات تلاش کرنا چاہیے، اور وہ وجہ ائمہ علیہ السلام کی جانب سے خلافت اور امامت کا دعویٰ کرنا ہے جو دوسرے لوگوں میں دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر تفصیل کے ساتھ بحث و مباحثہ اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب آئیے 11 جو اسٹار ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک اور قابل تحقیق موضوع ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کا حکام اور حکومتی کارندوں سے مخاصمانہ رویہ ہے۔ میم خ الف صاد میم الف نون ہے رویہ ہے۔ تاریخ امامت میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے دور امامت میں جو سخت اور گھٹن کا دور تھا، یحییٰ بن طویل توئے واو یہ لام، جس کا شمار امام علیہ السلام کے قریبی اصحاب میں ہوتا تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتے ہیں اور وہاں موجود لوگوں اور حکومتی کارندوں سے مخاطب ہو کر قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ کی تلاوت کرتے ہیں جس میں کفار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر ہے، اور یہ ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 40۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک سیرت کو اپنانا ضروری ہے۔ جب
انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو لا تعلق ہیں، ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکے، اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 40۔ تو یہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد کہ اور اسی طرح کوفے کے کناسہ نامی محلے، جو کناسہ ہے یہ کوفے کے ایک محلے کا نام ہے، کناسہ نامی محلے میں جمع لوگوں اور شیعوں سے بلند آواز میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جو حکومت وقت کی سیاست کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ معلّہ بن خنیس لوگوں کے ساتھ نماز عید کی بجا آوری کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ رضی اللہ پرانے پھٹے کپڑے پہنتے تھے، آپ رضی اللہ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ غمگین دکھائی دے رہا ہوتا تھا، اور جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا تھا تو وہ معلّہ بن خنیس اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے تھے کہ پروردگار، یہ ممبر اور یہ جگہ تیرے اولیاء اور تیرے منتخب بندوں کی جگہ ہے جس سے دوسروں نے قبضہ کرتے ہوئے اپنی مٹھی میں لے لیا ہے۔ حوالہ ہے رجال الکشی فی المعلّہ بن خنیس، شمارہ 715۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس عظیم صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام جس کی تعریف کی ہے اور اس کے قاتلوں پر لعنت بھیجی ہے، اس کے بارے میں بعض اپنے بھی ناانصافی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی وثاقت، واو سے الف قاف تے، وثاقت کے حوالے سے شک و تردید کا شکار ہوئے ہیں، اور بعید نہیں کہ اس سازش کے پیچھے بنو عباس کا ناپاک ہاتھ ہو۔ یہاں پہ وثاقت کے معنی لکھے ہیں بریکٹ میں کہ واو سین قاف کے لغوی معنی مورد اعتماد و اطمینان ہوتا ہے۔ اور اب آئیے کہ ہم آخری سٹار پڑھتے ہیں۔ ایک اور قابل تحقیق انتہائی وسیع اور گہرا مسئلہ تقیہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ان تمام روایات کا جائزہ لینا ضروری ہے جو کتمان، کاف میم الف نون، پردہ داری اور خفیہ امور سے متعلق پائی جاتی ہیں، تاکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بیانیے کو جو مذکورہ فصول اور مباحث سے سمجھ میں آتا ہے، نیز ائمہ علیہ السلام اور ان کے بیانیے کے جواب میں خلفاء اور حکومتی کارندوں کے رد عمل سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے ان سے تقیہ کا صحیح مفہوم سمجھا جا سکے۔ البتہ اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ تقیہ کا مطلب اپنے مقصد سے ہٹ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا اور ہر قسم کی جد و جہد ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ خفیہ طور پر اپنی جد و جہد جاری رکھنا ہے، اور یہ بات اس حوالے سے پائی جانے والی روایات کے مطالعے سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بعض موضوعات ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہیں۔ البتہ ان کے علاوہ بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیاسی زندگی سے متعلق بہت ساری بحثیں ہیں۔ حقیر نے اس سلسلے میں کافی کام کیا ہے، لیکن افسوس کہ اب فرصت نہیں ہے کہ اس کام کی جمع آوری کر سکوں۔ اے کاش کوئی صاحب ہمت شخص مل جائے جو ان موضوعات پر تحقیق و جستجو کرتے ہوئے ائمہ ہدی علیہ السلام کی سیاسی زندگی کو مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکے، اور ہم سب ائمہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو ایک جاویداں داستان کے بجائے ایک درس اور رول ماڈل کے طور پر اپنے لیے راہ نجات بنا سکے۔ بریکٹ میں لکھا ہے 19-7-1986 عیسوی، اور یہاں پر پیج 75 پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ یہاں پر یہ مقدمے کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم نے پڑھنا تھا مکمل کر لیا۔ اگلی نشست میں پہلا باب شروع کریں گے کہ جس کا عنوان ہے تاریخ امامت کا پہلا دور، خاموشی اور تعاون۔ اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔